وہ شیخ سعدی نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. اس نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ بیمار ہو گیا اور بیماری اس نہج پہ پہنچی کہ شاید مرنے کے قریب ہوا. ہر طرح علاج معالجہ کیا لیکن وہ بچا نہیں اور بیماری بڑھتی گئی. اخیر میں یہ مشاورت ہوئی کہ بادشاہ کی موجودگی میں ایک انسان کو ذبح کر دیا جائے اور بادشاہ کی بیماری اس کو منتقل ہو جائے. چنانچہ اس کے لیے فتویٰ لیا گیا مفتی صاحب سے، مفتی اعظم سے، اور قاضی القضات نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ سلامت کی جان سے ملک وابستہ ہے، ہزاروں جانیں اس پر قربان ہو سکتی ہے. بادشاہ کا آرڈر تھا. وزیر مال نے خزانے کا منہ کھولا اور ایک خاندان جن کے ہاں بہت بچے تھے، انہوں نے کہا چلو ایک بچہ نہ صحیح اس کو بادشاہ کے حوالے کر دے. اس بچے کو سونے سے تولا گیا اور وہ اس خاندان کو دیا گیا اور راضی کر دیا گیا. مقررہ تاریخ پر میدان سج گیا، لوگ چاروں طرف بیٹھ گئے، بادشاہ کا تخت بیچ میں ڈالا گیا اور اس بچے کو لایا گیا. ان کو خوبصورت کپڑے پہنائے گئے، خوشبو اور ہر چیز ان کو مہکا دی گئی. بادشاہ سلامت تخت پر بیٹھ گئے، قاضی القضات کی کرسی لگ گئی، قاضی، مفتی، وزیر. بادشاہ کی بیماری کا اعلان ہوا. پھر وزیر نے کہا اس کے لیے تدبیر کی گئی. حکیم حاذق نے ایک انسان کو قربان کرنے کا کہا ہے. مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا. قاضی القضات نے جواز کے لیے جلاد کو بلایا اور وہ ماں باپ بچے کے وہ بھی رضامند ہو گئے کہ ہم نے خوشی سے بچہ پیش کیا ہے، بادشاہ سلامت پر قربان جائے. اس بچے کو ماں باپ کی گود سے لے کر کے میدان میں لایا جا رہا تھا. اندراں وقت او بخندید، شیخ سعدی کہتے ہیں، اس گھڑی میں وہ بچہ بڑچ بڑچ ہنس پڑا. بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہ وقت تو ہنسنے کا نہیں ہے، یہ عجیب بچہ ہے، اس سے پوچھو. تو بچے نے کہا دنیا میں محبت کا سب سے بڑا ذریعہ ماں باپ ہے. انہوں نے مجھے بیچا ہے بڑا مال لے کر. جب شکایت آدمی کرتا ہے تو پھر کوٹوال کے پاس جاتا ہے، جب وہ بھی نہیں سنتا تو پھر قاضی کو کہتا ہے، قاضی نہیں سنتا قاضی القضات کو، اخیر میں وزیر کو، اور جب وہ بھی نہیں مانتا تو بادشاہ تک پہنچتا ہے. بادشاہ کو تو میری جان کی ضرورت ہے. وزیر نے خزانے کا منہ کھولا ہے. قاضی القضات صاحب خود بھی آئے، جلاد کو بھی لے کے آئے. مفتی اعظم نے بھی فتویٰ لکھا، ماں باپ بھی رضامند ہے. میرے لیے آسمان و زمین میں کوئی بچانے والا نہیں. مجھے ہنسنے یہ آئی کہ اے خدا، ایسے موقع پر بھی آپ بچانا جانتے ہیں جس کا کوئی بھی نہ ہو. اس معصوم بچے کی اس معصومانہ تقریر سے بادشاہ کا دل بھر آیا اور اس نے کہا کہ اس بچے کو نہیں ذبح کرو، اس کو چھوڑو. مجھے موت منظور ہے لیکن مجھے اس بچے کی موت منظور نہیں. شیخ سعدی فرماتے خدا کا کرنا تھا اس واقعے کے بعد ہفتہ 10 دن میں بادشاہ بالکل صحت مند ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس شیطانی مردود سے، اللہ ہی بچانے والا ہے. سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بطور ادب اور احترام کے اس کلمے کو کیوں ضروری کر دیا گیا؟ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو علماء فرماتے ہیں کہ تمام شیطانوں کے جال
شیطانی اور جتنی سازشیں اور شرارتیں ہیں ان کے ختم کرنے کے لیے اور ان کے مقابلے میں مومن کے فتیاب ہونے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ انہم عن السمع لمعزولون، قرآن کے نزول کے لیے ان کا اوپر جانا منع کر دیا گیا۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، شیطان ایسا کلام کر ہی نہیں سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس، یعنی اللہ ہی مجھے پناہ دے گا شیطان مردود سے، پناہ دینے والا کوئی اور نہیں۔ اب ایمان سے کہو یہ کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور صدق کے ساتھ آپ ہی پڑھتے تھے، گویا آپ بھی شیطان کے شر سے اللہ کی مدد سے بچتے تھے۔ اور یہی کلمہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور تمام صحابہ پڑھتے تھے، کیونکہ وہ بھی شیطان سے ڈرتے تھے اور اللہ کے ہاں مدد سے بچتے تھے۔ اور یہی کلمہ حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر بھی پڑھتے تھے۔ تو یہ خیال اور یہ نظریہ کہ کوئی نبی یا ولی، کوئی زندہ یا مردہ بچا سکتا ہے، اس کلمے کے سراسر منافی ہے۔ اعوذ باللہ، پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس، با التصاقیہ بھی صحیح ہے، استعانت بھی صحیح ہے۔ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ، لفظ اللہ، درست بات یہ ہے کہ یہ جامد ہے، نہ کسی سے نکلا ہے اور نہ اس سے کوئی نکلا ہے۔ لم یلد ولم یولد، جیسے اللہ سے کوئی پیدا نہیں نہ وہ کسی سے پیدا ہے، اس طرح اس کا نام کہیں سے نکلا نہیں اور نہ اس سے آگے کوئی صیغہ بنا ہے۔ وَإِن قول محمد ابن الحسن شیبانی ہے، تفسیر زاہدی صفحہ 2۔ یہ تفسیر زاہدی تو فضلاء کو ملنا چاہیے، ضرور دینا چاہیے انشاءاللہ، یاد دلانا، تیری خیر نہیں ہوگی۔ ایک مختصر سا ٹیسٹ لے لیں گے تاکہ ہمیں پتہ تو چل جائے کہ ہماری باتیں یہ فضلاء سنتے بھی ہے یا نہیں، اس کے بعد تقسیم کر دیں۔ الحمدللہ